آج ہم جھڈوں میں پانی کے ایک بہت ہی سنگین بحران پر بات کر رہے ہیں۔ یہ جھمراو کینال سے منسلک ہے۔ ہمارے پاس جو تفصیلات ہیں وہ جھڈوں سے ایک نامہ نگار شاید عظیم آرائیں ان کی رپورٹ پر مبنی ہے۔ تو آج کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو سمجھیں، دیکھیں کہ مقامی کاشتکار کیوں اتنا شدید احتجاج کر رہے ہیں اور ان کے مطالبات کیا ہیں۔ جی، اور یہ واقعی بہت تشویشناک صورتحال ہے۔ دیکھیں، مسئلہ صرف کھیتی باڑی کا نہیں رہا۔ اب رپورٹس بتا رہی ہیں کہ پچھلے 4 مہینوں سے پانی بالکل نہیں ہے۔ اس سے فصلیں تو گئی ہیں، انسانوں اور جانوروں کی زندگیاں بھی وہ خطرے میں ہیں۔ پینے کا پانی بھی نہیں؟ جی ہاں، پینے تک کا پانی میسر نہیں۔ 4 مہینے؟ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ بنیادی مسئلہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ جھمراو کینال کا جو بالکل آخری حصہ ہے نا، بگی مائنر جسے کہتے ہیں، جی، ٹیل اینڈ۔ ہاں بالکل، ٹیل اینڈ والی چھوٹی شاخ، وہاں سنا ہے دسمبر سے پانی ہی نہیں پہنچا۔ بالکل، دسمبر سے، اور اس سے جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں ان کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ اور دیکھیں، اس کے اثرات صرف زراعت پر نہیں ہیں۔ رپورٹ میں صاف صاف لکھا ہے انسانی زندگی خطرات سے دوچار ہے۔ فصلیں تو ظاہر تباہ ہو گئیں، لیکن پینے کے پانی کی جو قلت ہے اس نے اسے ایک انسانی بحران بنا دیا ہے۔ مویشی پیاسے مر رہے ہیں، لوگوں کی صحت، ان کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ یہ صرف پانی کی کمی نہیں ہے، یہ تو زندگی کی بنیادی ضرورت سے محرومی ہے۔ اور اسی مایوسی نے ظاہر ہے مقامی کاشتکاروں کو پھر سخت قدم اٹھانے پر مجبور کیا ہے۔ ٹیل آبادگار ایسوسی ایشن نے اب اعلان کیا ہے کہ جھڈو شہر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کی جائے گی۔ مکمل شٹر ڈاؤن؟ جی ہاں۔ اور یہ صرف کسانوں کا احتجاج نہیں رہا، انہوں نے شہریوں سے، تاجروں سے، سب سے اپیل کی ہے کہ وہ بھی ساتھ دیں، کاروبار بند رکھیں تاکہ انتظامیہ پر دباؤ بڑھے۔ یہ ہڑتال کی کال یہ خود بتا رہی ہے کہ حالات کس قدر خراب ہو چکے ہیں۔ پریس کانفرنس میں جن رہنماؤں کا ذکر آیا ہے، جلیل انٹر، ایاز کھوسو، ڈاکٹر امیر بخش پتافی اور میر کامران، انہوں نے بہت واضح طور پر ڈائریکٹر نارا کینال اشفاق میمن ان کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اچھا؟ ان کا سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے کہ انہیں فوراً ہٹایا جائے۔ یہ مطالبہ ظاہر کرتا ہے کہ مقامی لوگ کسے ذمہ دار سمجھ رہے ہیں۔ لیکن کیا یہ سارا مسئلہ صرف ایک افسر کی مبینہ غفلت کا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہے؟ رپورٹ میں تو عوامی نمائندوں پر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ کاشتکار رہنما صرف انتظامیہ پر نہیں رکے، انہوں نے منتخب عوامی نمائندوں پر، صوبائی وزیر آبپاشی پر، ان کے کردار پر بھی شدید تنقید کی ہے۔ الزام یہ ہے کہ یہ نمائندے اپنے حلقے کے عوام کی مشکلات سے بالکل ہی لاتعلق ہیں، جیسے انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ مطلب عوام کو بالکل حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ بالکل، یہی الزام ہے، اور یہ بات پھر صرف ایک افسر کی کارکردگی سے آگے نکل جاتی ہے۔ یہ تو پورے نظام پر سوال ہے، حکمرانی کا نظام، احتساب کا نظام۔ کیا یہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم ہے، یا کوئی سیاسی اثر و رسوخ چل رہا ہے، یا یہ صرف انتظامی نااہلی ہے؟ یہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اور کاشتکار بھی وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں لگ رہے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ جب تک ڈائریکٹر نارا کینال کو ہٹایا نہیں جاتا اور پانی واپس نہیں آتا، ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ اور انہوں نے عوام سے پھر اپیل کی ہے کہ اس شٹر ڈاؤن ہڑتال کو کامیاب بنائیں۔ ان کا عزم سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیں، 4 مہینے پانی کے بغیر رہنا اور پھر مبینہ طور پر انتظامیہ اور حکومت کی طرف سے کوئی سنوائی نہ ہونا، یہ کسی بھی کمیونٹی کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ صورتحال نہری نظام کے انتظام میں، خاص طور پر ٹیل اینڈ کے صارفین کے حوالے سے سنگین خامیوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جھڈوں کی بگی مائنر میں 4 مہینے سے پانی نہیں ہے، فصلیں تباہ، انسانوں اور جانوروں کی زندگیاں خطرے میں۔ کاشتکار ٹیل آبادگار ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر احتجاج کر رہے ہیں، ایک بڑے افسر کی برطرفی کا مطالبہ ہے، اور منتخب نمائندوں کی کارکردگی پر بھی شدید سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جی، اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک بنیادی سوال ذہن میں آتا ہے، آخر وہ کون سی وجوہات ہیں، کون سی ایسی کمزوریاں ہیں ہمارا نظام میں کہ کسی نہر کے آخری سرے تک مہینوں پانی نہیں پہنچ پاتا؟ اور یہ واقعہ خاص طور پر سندھ میں پانی کے وسائل کی تقسیم، ان کے انتظام اور سب سے اہم ذمہ داروں کے احتساب کے بارے میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر واقعی سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔